آج نماز بھی تو چھوٹ گئی نا. آج کتنے لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر, آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر سارے مسلمانوں کو آپ لے لیجئے, کتنے پرسنٹیج نمازی ہے, کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. ہر مسجد میں آپ چلے جائیے, کتنے نوجوان ہیں جو نماز کے پابند ہیں, کتنے نوجوان ہیں. ہے نماز کے پابند؟ نہیں ہے. تو پھر مسجدوں کو کون آباد کریں گے؟ آج جو مسجدیں توڑی جا رہی ہے نا, اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا. ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا. اگر آپ مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ دوسرے لوگ حملہ کریں گے نا, مسجدوں کو توڑیں گے. آج معاشرے کے اندر جوا کھیلنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, شراب پینے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. تو پھر کوئی تو سوال اٹھائے گا نا کہ یہ جو مسجد ہے, اس مسجد کو توڑ دیا جائے, جوا خانہ بنا دیا جائے, جوا کا اڈا بنا دیا جائے, شراب پینے کا اڈا بنا دیا جائے. لوگ بولیں گے نا, بولیں گے, کیوں نہیں بولیں گے؟ مسجد کو تو ہم آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی نان مسلم, غیر مسلم لوگ کیا بات کر رہے ہیں معلوم ہے؟ سب کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, خبریں وغیرہ سنتے رہتے ہیں. لاک ڈاؤن میں جب ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو کہاں نماز پڑھ رہے تھے؟ گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے نا. پوچھتے ہیں مسلمانوں سے, تم لوگ جو لاک ڈاؤن میں گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو تمہاری نماز قبول ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ ہاں قبول ہو رہی تھی, بالکل قبول ہو رہی تھی. تو پھر گھر پہ نماز پڑھو نا, مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ گھر پہ نماز پڑھیے. یہ سب باتیں ہوں گی. یہ باتیں کب ہوتی ہیں معلوم ہے؟ کب یہ سب باتیں ہوں گی؟ جب ہم مسجدوں کو آباد کرنا بند کر دیں گے تب یہ سب باتیں ہوں گی. آج لاؤڈ اسپیکر کے اوپر پابندی لگ رہی ہے نا. آپ یو پی سائڈ میں چلے جائیے, بالخصوص مئو میں چلے جائیے, وہ سب میں مائک میں لاؤڈ اسپیکر پہ آج اذان نہیں ہوتی ہے, اذان نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں بہار میں الحمدللہ ہوتی ہے, ادھر لاؤڈ اسپیکر پہ اذان نہیں دی جاتی ہے. کیوں دیں گے لاؤڈ اسپیکر پہ اذان؟ ایسے ہی اذان دے کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں مسلمان؟ مسلمانوں نے کہا, جو ڈیبیٹ میں جاتے ہیں ان ملاؤں نے کہا, کیا کہا؟ ہم لوگ اذان دیتے ہیں, اس لیے اذان دیتے ہیں کہ لوگوں کو بلاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. پھر وہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے نا ڈیبیٹ کرنے والا, وہ کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ بلاتے ہیں, اذان دیتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے. اذان سن کر کتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ کتنے لوگ آتے ہیں؟ گھما پھرا کر وہی 10, 12, 20, 25 اتنے ہی لوگ آتے ہیں نا مسجد میں. جو جوا کھیلنے والے ہیں وہ تو جوا کھیلتے رہتے ہیں, جو شراب پینے والے ہیں وہ تو پیتے رہتے ہیں, جو چائے کی دکان پہ بیٹھ کر باتیں کرنے والے ہیں وہ تو کرتے رہتے ہیں, وہاں کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہی رہیں گے, فجر میں جن کو سونا رہتا ہے وہ سوئے ہی رہیں گے. اب کتنا ہی اذان دے دیجئے, وہ آنے والے نہیں ہیں. تو پھر کیا ضرورت ہے لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دینے کی؟ آپ ایسے ہی منہ میں اذان دیجئے, نماز پڑھ لیجئے, کسی کو ڈسٹرب مت کیجئے, آپ پریشان مت کیجئے. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ جو لاجک استعمال کیا گیا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے. ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے, اذان سننے کے باوجود بھی ہم مسجد میں نہیں آئیں گے تو پھر یہ سارے سوالات کھڑے ہوں گے, یہ باتیں ہوں گی. یہ جو ایک مسجد گئی ہے نا, بابری مسجد, ابھی کیا لگتا ہے یہ لوگ خاموش ہو گئے؟ نہیں, خاموش نہیں ہوں گے. 22 جنوری کے دن آپ لوگوں نے دیکھا, خبریں سنی, 22 جنوری کے دن وہ لوگ باقاعدہ نعرہ لگا رہے تھے کہ ایودھیا تو کیول جھانکی ہے, کاشی اور متھرا باقی ہے. اس طریقے سے نعرہ لگا رہے تھے. اس کے جو سادھو لوگ ہیں, پنڈت لوگ ہیں, ان سے سوال کیا گیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں مسجد اور مندر کا مسئلہ ختم ہو گیا؟ کہا کہ نہیں, کیسے ختم ہو جائے گا؟ ابھی ہم کاشی جائیں گے, متھرا جائیں گے, اور آپ کو پتہ ہے, اب غور کیجئے, دیکھیے, سرچ کیجئے, تقریباً 600 نہیں 700 مسجدوں کے بارے میں, 700 مسجدوں کے بارے میں ابھی بات ہو رہی ہے. 700 مسجدوں کے تعلق سے یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ان مسجدوں کو بھی توڑا جانا چاہیے, توڑ دینا چاہیے. کیا ہوگا؟ توڑیں گے. ہم لوگ کہتے ہیں نا, نہیں آج سے نہیں, کل سے نماز پڑھیں گے, کل سے نہیں, جمعہ سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے, ابھی سے نہیں, کچھ اور عمر ہو جائے گی نا اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. یہ میرے سامنے یہ کام ہے, یہ کام ہو جائے گا پھر ہم مسجد پکڑ لیں گے. بس صرف ایک اور کام ہے, ایک کام ہو جانے دو, اس کے بعد پھر ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. حضرت ابن عمر لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ جب شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار مت کرنا, صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار مت کرنا. کہ وہ موت کا کوئی گارنٹی ہے, کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی نہیں ہے نا, کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی. تو اس حدیث سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر زندگی بسر کرنا کیسے,
اجنبی ہو کر آج اسلام دن بدن اجنبی ہوتا جا رہا